بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج لاہور میں اورنج ٹریکنگ کا افتتاح ہونے والا ہے۔ یہ ایک ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ ہم نے سوچا اس کے اوپر ایک معلوماتی ویڈیو بنا دی جائے کہ یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ ہے کیا، یہ ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کا آغاز کب ہوا تھا، آج کہاں کہاں کون کون سے نظام چل رہے ہیں۔ اس ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ ٹاپک آپ کو PPSC ایگزام میں بھی بہت مدد دے سکتا ہے۔ اورنج لائن منصوبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ یہ کیا ہے، کب شروع ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ یہ ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہوتا کیا ہے۔ ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کو ہم ماس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کے نام پر بھی جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کے مختلف نام ہیں، جیسے کہ سب وے، ہیوی ریل، میٹرو، انڈر گراؤنڈ ٹیوب یا میٹروپولیٹن ٹرین سسٹم بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈیزگنیٹڈ لائن ہوتی ہے جو دو اسٹیشنوں کے درمیان پر ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ جو ریل ٹریک ہوتا ہے اس پر الیکٹرک ملٹیپل یونٹس لگے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جو ربر ٹائرز پر مشتمل ہوتے ہیں اور کچھ کی بنیاد میگنیٹو لیویٹیشن پر ہوتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم بڑا ہائی ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے اور یہ ٹرین کی سطح کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ ان کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہیوی سپیڈ ہوتی ہے اس کی اور یہ حادثوں سے بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈسکس کریں کہ دنیا میں سب سے پہلا ٹرانزٹ سسٹم کب بنا تھا تو یہ لندن میں 1863 میں بنا تھا پہلا ٹرانزٹ سسٹم۔ یہ ایک روایتی ٹرین تھی جو کہ سٹیم انجن یعنی بھاپ پر چلتی تھی۔ اس کا نام میٹروپولیٹن ریلوے تھا۔ اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد 1868 میں نیو یارک میں ایک ٹرین کا افتتاح ہوا جس کا نام ویسٹ سائڈ اینڈ یونکرز پیٹنٹ ریلوے تھی، اور یہ پہلی دنیا کی کیبل ہالڈ لائن تھی۔ اس کے جو ہے اس میں بھی استعمال تو سٹیم انجن ہی کیا گیا تھا، لیکن اس کی ٹیکنالوجی کو امپروو کر دیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سٹیم انجن جو تھا وہ بہت زیادہ آلودگی کے باعث بن رہا تھا، اس لیے اس کے جو سسٹم تھا اس میں کیبل ہالڈ لائن لگائی گئی تھی۔ 1890 میں دنیا کی پہلی الیکٹرک ٹریکشن اینڈ ٹرانزٹ ریلوے کا آغاز ہوا اور اس کا نام سٹی اینڈ ساؤتھ لنڈن ریلوے تھا۔ چونکہ یہ مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ تھا تو یہاں سے ٹرم سب وے کا پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں دنیا میں پہلی مرتبہ لفظ سب وے کا استعمال 1890 میں سٹی اینڈ ساؤتھ لندن ریلوے کو کے بارے میں استعمال کیا گیا۔ انڈر گراؤنڈ میٹرو کے بعد پہلی مرتبہ آؤٹ سٹ جو ٹرین سسٹم جو تھا وہ 1893 میں الیکٹرک ٹریکشن کا استعمال کر کے کیا گیا، اور یہ جو تھا یہ لیورپول اوور ہیڈ ریلوے کے نام سے آغاز اس کا ہوا تھا، اور یہ انڈر گراؤنڈ سے نکل کر یہ باہر ایلیویٹڈ فارم میں بھی آ گیا۔ یہ آپ نے ابھی دیکھا، یہ سارا ٹرانزٹ سسٹم کا ایک ارتقائی مرحلہ تھا جو کہ لندن سے شروع ہوا، دنیا میں پھیلتا گیا۔ آسٹریلیا، میکسیکو بھی اس کے بعد آسٹریلیا میں بہت کام ہوا اس میں۔ اگر اب ہم دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کتنے زیادہ جو ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے وہ چل رہے ہیں، تو ہم اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہیں وہ چائنا میں چل رہے ہیں، اور اس وقت اس کی تعداد چائنا میں 31 ہے۔ اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو ان کی جو لائن ہے وہ 4500 کلومیٹر پر مشتمل ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ میٹرو کا سسٹم اگر کہیں ہے تو وہ چائنا کا ہے، کیونکہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ 4500 کلومیٹر طویل ہے۔ اگر ہم پچھلے 10 سال میں بھی یہ دیکھیں کہ کون سے ممالک میں ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم پر زیادہ کام ہوا ہے تو وہ بھی چائنا ہے، کیونکہ دنیا میں پچھلے 10 سال میں جتنے بھی ٹرانزٹ سسٹم ہوئے اس میں سے 90% ٹرانزٹ سسٹم چائنا نے یا تو اپنے ملک میں لگائے یا اپنی مدد کے ساتھ کسی دوسری ممالک میں کام کیا۔ دنیا میں سب سے جو لمبا ترین یعنی کہ روٹ لینتھ کے حساب سے لانگسٹ ریپڈ سسٹم ہے وہ شنگھائی میٹرو ہے۔ اس کے بعد دنیا کا جو سب سے بڑا ریپڈ سروس ہے وہ اسٹیشن کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ نیو یارک سب وے ہے، اور نیو یارک سب وے جو ہے اس کے جو اسٹیشن کی تعداد ہے 472 اسٹیشن ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں سب سے مصروف ترین سواریوں کے حساب سے جو سسٹم ہے وہ ٹوکیو سب وے سسٹم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ ملینز کی تعداد میں ٹوکیو سب وے سسٹم کے تحت مسافر سفر کرتے ہیں۔
اگر ہم بات کریں کہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے ٹرانزٹ سسٹم کون کون سے چل رہے ہیں، تو ان میں بڑے بڑے سسٹم سیول میٹرو پولیٹن سب وے ہے، ماسکو میٹرو ہے، بیجنگ سب وے، شنگھائی میٹرو، گوانزو میٹرو، نیو یارک سٹی سب وے، میکسیکو سٹی میٹرو، دہلی میٹرو، سنگاپور MRT کے نام سے بڑے بڑے ٹرانزٹ سسٹم دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اب ہم لاہور کی اورنج لائن ٹرین کے معلومات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا پورا نام اورنج لائن میٹرو ٹرین سسٹم ہے، یعنی کہ OLMTS۔ یہ بیسیکلی سی پیک کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان چائنیز اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے تحت ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا، جس کے حوالے سے ابتدائی طور پر 2014 میں ہی کام شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کا ریلوے کے حوالے سے دوسرا ٹرانزٹ سسٹم تھا۔ اس سے پہلے 1999 میں پاکستان کا جو پہلا میٹرو ٹرین سسٹم تھا کراچی میں، جسے ہم کراچی سرکولر ریلوے کے نام سے جانتے تھے، وہ 1999 میں بند کر دیا گیا تھا۔ لاہور کے رہائشیوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے، ان کی سفری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2014 میں گورنمنٹ نے منصوبہ بنایا کہ یہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان نے چائنا سے بات کی، تو مختلف میٹنگز کے بعد ایگزم بینک نے پاکستان کو $1.55 بلین لون دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کی گورنمنٹ اور چین کی گورنمنٹ کے درمیان ایک باہمی شراکت پر بنا ہوا ہے، اور یہ 20 سال کی آسان اقساط پر ایک معاہدہ کیا گیا، جس میں پاکستان نے $1.55 بلین چین کو واپس کرنا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کا جو ٹھیکہ تھا وہ حبیب کنسٹرکشن سروسز کو دیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ لاہور کے لیے 3 پرپوزڈ میٹرو سسٹم تھے، ان میں سے یہ پہلا اورنج ٹرین سسٹم ہے۔ اس کا کل فاصلہ اگر لائن سپین دیکھیں تو یہ 27.1 کلومیٹر ہے، اور اگر میل میں دیکھیں تو یہ 16.8 میل بنتا ہے۔ اس میں سے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، کچھ حصہ اس کا ایلیویٹڈ ہے، یعنی کہ پلرز پر بنا ہوا ہے، اور کچھ حصہ اس کا انڈر گراؤنڈ ہے۔ اگر ایلیویٹڈ پورشن اس کا دیکھیں تو 25.4 کلومیٹر یعنی 15.8 میل ہے، اور اگر اس کا زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ سسٹم دیکھا جائے تو 1.72 کلومیٹر یعنی 1.1 میل پر مبنی ہے۔ اس کا آغاز ڈیرہ گجراں ٹرمینل سے شروع ہو کر علی ٹرمینل تک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اسٹیشنز کی تعداد کا دیکھیں تو اس کے ٹوٹل 26 اسٹیشن ہے، اور ان میں سے 24 اسٹیشن زمین کے اوپر ہیں، ایلیویٹڈ ہے، جبکہ 2 انڈر گراؤنڈ جو ہیں وہ اسٹیشن ہے۔ ایک اسٹیشن انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ انارکلی ہے، اور جو دوسرا سینٹرل اسٹیشن ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے تحت روزانہ متوقع طور پر 2.5 لاکھ مسافر سفر کریں گے۔ اگر اس میں پاکستان کی طرف سے فائنانس کیے گئے حصے کی طرف دیکھیں تو پاکستان نے اس پر $300 ملین خرچ کیا ہے، باقی سارا چائنا نے دیا ہے لون کے طور پر، جو پاکستان نے 20 سال کی اقساط میں آسان اقساط میں ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں ٹرین کی سپیڈ کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی آپریٹنگ سپیڈ جو ہوگی وہ 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہوگی، اور اس کی جو الیکٹریفیکیشن ہے یہ بڑا لیٹسٹ سسٹم ہے، یعنی کہ 3rd ریل 750 وولٹ DC سسٹم کے تحت انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کی جو ٹیسٹ ٹرائل ہے وہ لے لی گئی ہے۔ مارچ 2018 میں شہباز شریف صاحب نے اپنے دور کے اختتام میں اس کا ایک ٹیسٹ ڈرائیو کروا لی تھی۔ یک طرفہ فی سواری کرایہ $40 رکھا گیا ہے، اور سالانہ ایک اندازہ کے تحت $5 ارب گورنمنٹ اس کے حوالے سے سبسڈی بھی دے گی۔ اگر ہم ٹرین کی بات کریں تو ایک ٹرین میں 5 ویگنز لگائی گئی ہیں، اور یہ CRRC زوزو لوکوموٹیو ٹائپ B کی ٹرین ہے، جس میں ہر بوگی میں 4 دروازے لگے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اس پروجیکٹ کے تحت 27 ٹرینز جو ہے وہ انسٹال کر دی گئی ہیں، اور متوقع طور پر ان کی تعداد بڑھا کر 54 کی جائے گی۔ اس منصوبے کا آغاز 3 اکتوبر 2015 کو کیا گیا تھا، اور اس کی تکمیل کی مدت 27 ماہ تھی، لیکن یہ بر وقت تکمیل پر نہ پہنچ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگست 2016 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس پر کام رکوا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چوبرجی جو کہ پاکستان کا ایک نیشنل ہیریٹیج ہے، اس کو اس کی کنسٹرکشن متاثر کر رہی تھی، تو ہائی کورٹ نے جب اپنی تمام تحفظات اس سے درست کروا لیں تو اس کے دوبارہ کام شروع کیا گیا، اور اب
آج اس کی جو ہے باقاعدہ طور پر افتتاح کی تقریب ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ معلوماتی ملی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو اس چینل پر سبسکرائب کروائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔